غیر قانونی اراضی الاٹمنٹ کیس احتساب عدالت لاہور نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر وفاق اور صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کی عدالت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا۔ گجر نالے کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے مارکنگ 105 فٹ کی حدود میں آنے والی تجاوزات کو گرایا جائے گا۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج، متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کی سڑکوں کا بدستور برا حال، ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود ڈیفنس کے علاقوں سے مکمل طور پر پانی نہ نکالا جا سکا۔ بخاری کمرشل اور خیابان مسلم میں بھی پانی جمع، کے پی ٹی انڈر پاس عارضی طور پر بند۔ شہر کراچی کے اولڈ ایریا، ٹاور، اردو بازار اور کھارا در بدبودار پانی میں گھرے ہیں۔ نیا ناظم آباد میں بھی کئی فٹ پانی سے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ گلستان جوہر میں عمارت کی بیسمنٹ میں 10 فٹ پانی موجود۔ کراچی والوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا مہنگی پڑ گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کراچی کے سامنے احتجاج کرنے والوں کے خلاف درخشاں تھانے میں مقدمہ درج۔ سوابی کے علاقے موسیٰ بانڈھا میں مکان کی چھت گر گئی، 3 بچوں سمیت 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ خیبر پختونخوا مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ سوات میں فضاقت کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ راجن پور میں کوہ سلیمان پر بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، رودکوہی میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ درجنوں دیہات زیر آب، متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ یورپ میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر پاکستان کی شدید مذمت۔ حکومت پاکستان نے فرانس کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا۔ گستاخانہ حرکت کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے تشدد ہمارے آئین اور اسلام کی روح کے منافی ہے۔ وزارت داخلہ سے انسداد تشدد بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا ہے۔ تشدد کا خاتمہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام آباد کے پمز اسپتال انتظامیہ کی بے حسی، کینسر کی مریضہ کو بیڈ نہ ملا، موت مل گئی۔ 2 روز منت سماجت کے باوجود اسپتال انتظامیہ نے بات نہیں سنی، لواحقین کا الزام۔ ملک میں کرونا کے مزید 10 مریض چل بسے، 24 گھنٹے میں 424 نئے کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 8761 رہ گئی۔ وبا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 16واں نمبر۔ الیکشن کمیشن میں فیصل وابڈہ کی نااہلی کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے 3 درخواست گزاروں کو دلائل کا آخری موقع دے دیا۔ ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی احتساب عدالت کراچی میں پیش۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل نے سابق ایم ڈیز پی ایس او کی تفصیلات پیش کر دیں۔ غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں مصطفیٰ کمال اور دیگر ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ایس پی نے کہا کہ پیکج سے کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا، سب کے مل بیٹھنے سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا۔ کراچی کو کراچی کے حق دلوانے کی ضرورت ہے، تو ابھی یہ جو سارا کرائسس ہے، اگر اس پہ بھی کوئی آ کر صرف امدادی پیکج کا اعلان کر کے چلا جائے گا
تو اس سے کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا. خدا کے واسطے کہ اس کراچی کو بچائیں, پاکستان کو بچائیں. تحریک انصاف نے پارٹی بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن اسلام آباد میں جمع کرا دی. علی محمد خان کہتے ہیں سٹیٹس کو جماعتیں ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی. فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ دیگر جماعتیں بھی اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرائیں. کچھ پولیٹیکل جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے سرے سے تکلیف ہی نہیں کی کہ اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دے دیں. کچھ ایسی ہیں جنہوں نے دے دیا اکاؤنٹس کی ڈیٹیل, لیکن جو آڈیٹرز نے آڈٹ کیا اس میں بہت زیادہ سقم نظر آئے. کچھ جماعتوں نے اپنے فورن اکاؤنٹس کی ڈیٹیل سرے سے جو فورن سے ان کو فنڈنگ ہوئی ہے وہ دی ہی نہیں. خاص طور کے اوپر یہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی جو ان کی اتحادی رہ چکی ہیں, ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ پیسہ بھی جو ہے وہ پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہوں. اب جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہونا چاہیے. اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری میں اپنا حصہ ڈال کر مستحق افراد کی مدد کریں. سعودی اتحاد نے یمن کے شہر الحدیدہ پر حملوں میں ممنوعہ کلسٹر بمز کا استعمال کیا. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف, 5 سال سے جاری جنگ سے ملک مکمل طور پر تباہ ہو گیا. جنگ نے بدترین انسانی بحران کو جنم دیا. سمندری طوفان میں 7 جنوبی کوریا کے ساحل سے ٹکرا گیا. جاپان میں بلیز میں بھی سمندری طوفان کا خطرہ, امدادی ٹیمز کو الرٹ جاری کر دیا گیا. اور پی ایس ایل کا میلہ پھر سجنے کو تیار. ایونٹ کے ملتوی میچز 14, 15 اور 17 نومبر کو لاہور میں کھیلے جائیں گے. فائنل مقابلہ بھی قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا.